بندہ پیارا بنے گا جو اس کے دل سے ملے گا. دنیا ہو اس کے بعد دینا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا ملنا اللہ سے محبت کی دلیل ہو اور دنیا کا نہ ملنا اللہ سے نفرت کی دلیل ہو. ایسا نہیں ہے. دنیا کا تعلق، دنیا کا جو تعلق ہے وہ اللہ کا ازلی فیصلہ ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے. اللہ کو ازلی فیصلہ ہو چکا ہے، تفصیلی فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. فکس ہے. ہر انسان اپنی روزی لے کر پیدا ہوتا ہے اور یوں لکھا ہے کہ جب تک وہ اپنی روزی کا ایک ایک دانہ کھائے گا نہیں مرے گا بھی نہیں. اور جتنا لکھا ہے اس سے نہ ایک دانہ کم کھائے گا نہ ایک دانہ زیادہ کھائے گا. یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جس میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن میں کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کر دیا ہے ان لوگوں کے درمیان ان کی روزی کو. ہم نے تقسیم کیا ہے، تم تقسیم کرنے والے نہیں. کسی کی عقل مندی اور ہوشیاری پر دنیا زیادہ نہیں ملتی اور کسی کی بے وقوفی پر دنیا ملتی نہیں ہے. کتنے ایسے جاہل آپ کو ملیں گے جو کروڑپتی ہیں، اللہ دستخط بھی نہیں آتی ان کو. آپ جاؤ بامبئی کے اندر دیکھو، کتنے ایسے آپ کو جاہل اور گنوار ملیں گے جن کو سائن کرنا دستخط کرنا بھی نہیں آتا، انگوٹھا چھاپ ہیں لیکن آج کروڑوں کے مالک بنے ہیں. اور جاؤ دیکھو ایسے ایسے پی ایچ ڈی ڈگری رکھنے والے کیا کر رہے ہیں، ہوٹل میں کام کر رہے ہیں. پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے ان کے پاس، ایم اے بی اے پاس ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگری لے کے بیٹھے ہیں. نوکری نہیں لگی ہے تو کیا کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں نوکری کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے پرائیویٹ چیزوں میں نوکری کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یو پی کے اندر ایک گاؤں تھا جلال پور، مسلم تھا، اس کا لڑکا ڈبل ایم اے ٹرپل ایم اے کیا کیا پڑھ کے آیا. ایک دن کھانسی چھیل رہا تھا، ہم لوگ ادھر سے گزر رہے تھے، بڑے بھائی بھی تھے میں بھی تھا. بھیا کہنے لگے یہ ڈبل ایم اے ہے. دیکھ لو تو کھیت میں گھاس کاٹتا. ہاں تو روزی کا مسئلہ نہ کسی کی ہوشیاری پر ہے نہ کسی کی بیوقوفی پر ہے. میں وہاں بمبئی کے اندر دیکھتا تھا، جب تھا ایک بیچارہ مانگنے والا کیا پاگل سری کا، صرف ایک کارڈ پہنتا تھا، چٹی بھی نہیں پہنتا تھا، ناک سے لے کر یہاں تک اتنا بھی کھلا رہتا تھا. ایک کارڈ باندھ کے رکھتا تھا، لوگ آتے کپڑے دیتے خود دیتا، کبھی نہیں لیا کپڑا، بس وہی کارڈ باندھ کے رکھتا تھا اور ایک کارڈ بچھا کے سوتا تھا. وہیں 5 سال تک دیکھا میں نے اس کو. پیسے تو نالی پھینک دیتا تھا، روپیہ دو تو پھاڑ کے نالی پھینک دیتا تھا. کبھی پیسے بھی نہیں لیے کسی سے، اور لوگ اگر زبردستی بھی دیں نا تو اٹھا کے نالی پھینک دیں، گٹر میں ڈال دیتا تھا. لیکن دونوں ٹائم بریانی کھاتا تھا. وہ بریانی کھانے کے لیے ہم لوگ کو سوچنا پڑتا تھا، اتنی مہنگا ہوٹل تھا. بمبئی سینٹرل پر اتنا مہنگا ہوٹل تھا وہ کہ اگر اس کے یہاں کی بریانی کھانی ہے تو آدمی 2 بار سوچے گا جاؤں کہ نہیں جاؤں، بل بنے گا. اور یہ اللہ کا بندہ دونوں ٹائم وہی بریانی کھا رہا. جب بھوک لگتی ہوٹل کے قریب کھڑا ہو جاتا. ہوٹل کا مالک جو ہے کبھی بہرے سے کھانا نہیں بھیجا، خود اٹھ کے آتا تھا، کھانا لے کر آتا تھا، دیتا تھا اس کو. اب اللہ جانے اس کے ساتھ اس کی کیا عقیدت تھی. بہرے کے ذریعے ویٹر کے ذریعے سے کھانا نہیں بھجواتا تھا، مالک خود ہی لے کر کے آتا تھا، اس کو دیتا تھا، وہی بیٹھ کے کھا لے. پان کی دکان پر جائے پان کھا لے، لیفٹ رائٹ کرے بس. دونوں ٹائم اس کا یہ دستور تھا.
5 سال تک دیکھا، دیکھ لو پاگل ہے، پیسے کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کھلانے پر آ رہا، دونوں ٹائم بریانی کھلا رہا۔ ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے، سیٹ کے یہاں دعوت تھی، اپنے جو کمپنی کے سیٹ تھے، 10-15 آدمی بیٹھے تھے۔ کوئی اتفاق ایسا کہ میں سیٹ کے بازو بیٹھ گیا، اب کھانے لگے، جب کھانا آیا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ سیٹ پوچھنے لگے، بولی صاحب کیوں ہنسے؟ میں نے کہا سیٹ اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا؟ بولے کیا دیکھا؟ میں نے کما رہے ہو تم، کھا رہے ہو، تمہارے آگے دال روٹی رکھی ہے، ہمارے آگے 10% کا آئٹم رکھا ہے، تم یہ کھا بھی نہیں سکتے، حالانکہ کمائی تمہاری ہے، کمائی تمہاری ہے۔ اب تمہارے سامنے دیکھ رہا ہوں روٹی بھاجی اور کیا ہے، دال اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہے، سب پرہیزی کھانا، اور ہمارے سامنے 4-10 آئٹم رکھے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور کیا ہے۔ تو دنیا کا معاملہ کسی کے نہ ہوشیاری پر ہے، نہ کسی کی بیوقوفی پر ہے، اور دنیا کا ملنا اللہ سے محبت کی دلیل بھی نہیں ہے، اور دنیا کا نہ ملنا اللہ کے بغض کی بھی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، دین کا ملنا یہ اللہ کے محبت کی دلیل ہے، اور دین کا نہ ملنا یہ اللہ سے بغض کی دلیل ہے۔ یہ آدمی اگر دین سے قریب ہے تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور اگر یہ دین سے دور ہے تو اللہ سے نفرت کی دلیل ہے، اللہ اس سے متنفر ہے کہ اس کو اللہ نے دین سے دور کر دیا ہے۔ اور دین کا ضابطہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ انسانوں کی چاہت پر رکھا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میرے بندے چاہے تو مان چاہے تو نہ مان، دین کا معاملہ تیری مرضی پر ہے۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کروں گا، اللہ کہہ رہا ہے زبردستی دین نہیں دوں گا، تیری چاہت پر تجھے ملے گی۔ اگر طلب ہے تیرے اندر تو تجھے محروم بھی نہیں کروں گا، طلب نہیں ہے تو زبردستی دوں گا بھی نہیں۔ ابھی تیرا مسئلہ ہے، تو سمجھ تیرے اندر دین کی چاہت ہے کہ نہیں۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو سینوں کی بات بھی جانتا ہے، اندر کی چاہت اور نفرت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی بات بھی جانتا ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، تم چھپاؤ اور چھپاؤ اور چھپاؤ، وہ بھی بھید اللہ جانتا ہے، کتنا بھی چھپاؤ سب اللہ جانتا ہے۔ ایک بزرگ نے امتحان لیا اپنے مریدوں کا، 8-10 مرید تھے، سب کو لا کے ایک مرغا دیا، سب کے ہاتھ میں چھری دی، اور یہ کہا کہ لے جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ تو کوئی لے گیا زینے کے نیچے آڑ میں کاٹا، کوئی لے گیا گھر کے کونے میں کاٹا، کوئی کہیں کوئی کہیں، اور ایک جو تھا بیچارہ روتا ہوا زندہ واپس لے آیا، کاٹے نہیں اس نے۔ تو سب سے پوچھا وہ شیخ نے، بھائی کسی نے دیکھا تو نہیں؟ بولے نہیں ادھر سے ایسی جگہ کاٹے جہاں کسی نے نہیں دیکھا، ایسی جگہ ذبح کیے جہاں کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اس سے پوچھا تم نے کیوں نہیں کاٹا؟ بولے حضرت آپ نے کہا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں کاٹنا، میں جدھر جا رہا ہوں ادھر اللہ دیکھ رہا ہے، میں جدھر بھی چھپ رہا ہوں ادھر تو اللہ ہی دیکھ رہا ہے، تو میں کاٹوں کہاں؟ آیا سمجھ میں؟ لوگ ہنسے تھے اس پر، بیوقوف کاٹ کے نہیں لایا، زندے واپس لے آیا۔ لیکن جب جواب دیا اس نے تب لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ کتنا پہنچا ہوا ہے۔ ہاں، تو اللہ کی ذات وہ ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ہمارے اندر طلب یا نہیں طلب ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور اپنی زندگی دین پر چل رہی ہے تو سمجھ لو کہ طلب ہے اور اللہ کی توفیق بھی ہے، اور اگر ہم دین پر نہیں چل رہے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ یہ گڑبڑ معاملہ ہے، اندر چاہت نہیں ہے۔ ابھی دیکھو، ابھی چاہت ہے جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو اللہ کتنوں کو پڑھوا دیتا، اور عصر کی چاہت نہیں ہوتی ہے تو بھگا دیتا۔ جعفر ذرا ان کو نیچے بھیجو،
یہ سب بچوں کو نیچے بھیجو، یہ نیچے جا کے کریں، سارے بچوں کو نیچے بھیجو، یہ جتنے چھوٹے بچے نیچے جاؤ، درود شریف پڑھ لیں۔ تو اللہ کی چاہت جو ہے نا اور اللہ کی محبت یہ دین سے جڑی ہوئی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے تو بھی اگر دین ہے تو یہ اللہ کا محبوب ہے، اور بہت کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کو اس سے نفرت، اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہے۔ اچانک جب پکڑ آئے گی، جب اس کی سمجھ میں آئے گا، اس وقت کا سمجھنا بیکار ہے، اس وقت کا سمجھنا بیکار ہے، فضول ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے موقع ایک ہی بار دیا ہے، ایک ہی بار دیا ہے۔ طاقت کے نشے میں آدمی بھول گیا اللہ کی طاقت کو، لیکن جہاں اس کا ایک جھٹکا آئے گا تو ساری طاقت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ صرف 5 منٹ سونامی کی لہر آئی تھی، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، اور ساری سائنس اور ساری ترقی کو ایک جھٹکے میں اللہ نے اڑا کے رکھ دیا، اور یہ بتا دیا کہ ایک مخلوق ہے پانی، ہم نے تھوڑی سی حرکت دی ہے تو یہ نتیجہ نکلا ہے، اور جس دن پوری کائنات کو حرکت دوں گا جب کیا ہوگا۔ تو اللہ کبھی کبھی جھٹکے بھی دے دیتا ہے کہ تاکہ انسان سنبھل جائے، اور نہیں سنبھلا تو کیا ہوگا؟ اگر ہم اور آپ نہیں سنبھلے تو کیا ہوگا؟ اللہ ایمان والوں کا دشمن نہیں ہے، پھر اللہ پاک دنیا میں اس کے اوپر حالات ڈالتا ہے۔ حالات کیوں آتے ہیں؟ سنبھلنے کے لیے۔ اعمال اس لائق نہیں ہے کہ جنت میں جائے، اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں جو جنت میں لے کر چلے جائیں۔ اب اس کو جنت کے لائق بنانا ہے تو کیا کریں گے اللہ پاک؟ اس کو دنیا میں حالات کی چکی میں پیسیں گے، بیماری میں، حالات میں، لڑائی جھگڑے میں، پتہ نہیں کس نے کیوں؟ تاکہ دنیا میں صفائی ہو جائے اور اس کی آخرت بچ جائے۔ تو یہ حالات اس کے لیے آتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا دشمن کبھی نہیں ہے۔ اسی لیے جہنم کے 6 طبقے میں دوسرے لوگ ہیں، آخری طبقہ جو سب سے اوپر ہے اس میں ایمان والے ہیں، یعنی ان کے لیے وہاں بھی تمیز رکھی گئی ہے کہ اگر مجرم بن کر گئے تو سزا دی گئی تو ان کے لیے بھی کہاں ایک دم اوپر والے حصے میں، ایک دم نیچے نہیں ڈالا، تو دوسرے جائیں گے نیچے۔ وہ منافق ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور دوسرے مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ سب جائیں گے نیچے۔ لیکن 7واں جو طبقہ ہے، 7 طبقے میں سے جو اوپر والا طبقہ ہے، ایمان والوں کو ڈالا جائے گا۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ یہ بطور سزا کے نہیں ہے، بطور صفائی کے ہے۔ اگر یہ ایمان بچا کر لے کر گیا ہے تو یہ جہنم میں گیا بھی تو سزا کے لیے نہیں گیا ہے، کائے کے لیے گیا؟ دھلائی کے لیے گیا ہے۔ جسے کپڑا میلا ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے اس کو؟ ارے مشین میں گھماتے کہ نہیں گھماتے؟ تو واشنگ مشین آ گئی نا۔ اور پہلے کیا کرتے تھے؟ ڈنڈے سے کوٹتے تھے اس کو۔ ارے عورتیں کیا کرتی تھی؟ بھائی کیوں کر رہی ہے؟ کیوں مار رہے اس کو کپڑے کو؟ کپڑے نے کیا جرم کیا؟ ارے جرم نہیں کیا، میلا ہو گیا ہے، اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو مار پڑے گی جہنم میں، یہ صفائی کے لیے ہے، سزا کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں حالات ڈالتے ہیں، جن کے اوپر حالات پڑتی ہے وہ حالات میں اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور جو باقی بچتے ہیں ان کے لیے تنبیہ کا کوڑا ہو جاتا ہے۔ جو بچ گئے ان کو تنبیہ ہوئی، دیکھ اگر تم بھی نہیں مانا تو یہ حالات تیرے اوپر بھی آئیں گے، اور اگر حالات میں برداشت کر لے جانا، یہ ہر ایک کے بس کا بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی خطرہ ہے کہیں ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے، اس لیے کہ ہم اتنے اب کمزور ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ حالات کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پہلے سے بزرگوں نے برداشت کیا، 1947 کے اندر کیا ہوا، کتنے حالات آئے، آج بھی اس کی دہشت پنجاب کے علاقوں میں موجود ہے۔ حالانکہ 1947 کتنے سال ہو گئے، نسلیں گزر گئی، تو ایک نسل ختم ہو گئی، لیکن اولادوں میں آج بھی دہشت باقی ہے۔ تو حالات کے تھپیڑے ہم نہیں برداشت کر سکتے، اس میں خطرہ ہے کہیں ایمان نہ ہاتھ سے چلا جائے، اور ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، پھر اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے حالات کی دعوت دینے کے راستے پر نہیں چلنا،
ہم حالات نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ دیکھ لو، ایک وقت تھا اسپین کے اندر کیا حال تھے، اسپین مرکز تھا دین کا، آج وہاں ایک مسلمان بھی نظر نہیں آئے گا، پورا اسپین مسلمانوں سے ختم ہو گیا، ڈالا سارے سب کو، سب ختم ہو گئے۔ سمرقند بخارا مرکز تھا ایک مرتبہ، دین چلا، بخاری لکھی گئی، مسلم لکھی گئی، پتہ نہیں کون کون سی کتابیں لکھی گئی، ایسے ایسے اللہ والے پیدا ہوئے، امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوئے، آج وہاں اللہ کا نام لینا جرم ہے۔ تو حالات کے تھپیڑے ہم نہیں برداشت کر سکتے، اور حالات جو اللہ ڈالتا ہے وہ بے دینی پر ڈالتا ہے، دنیا کے معاملے پر نہیں ڈالتا۔ حکومتیں جو بدلتی ہیں وہ ہمارے آپ کی دینداری کے مسئلے ہیں، جب امت دین پر ہوتی ہے تو اچھے حکمران کو اللہ لاتا ہے، اور جب دینداری نہیں ہوتی ہے تو پھر بےمان حکمران کو اللہ لاتا ہے۔ آج پورا ہندوستان رو رہا ہے، پورا ہندوستان رو رہا ہے، جنہوں نے ووٹ دیے وہ بھی رو رہے ہیں، سب گالی دے رہے اس کو، لیکن کیا ہے، حالات کے دروازے ہم نے کھولے، ہم نے کھولے۔ کیوں؟ ہمارا دین سے دور ہونا، اللہ کی طرف سے حالات کے دروازے کھلنا ہے، اب وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ او بابا میری تقریر بند کر۔ حالات کے دروازے کیوں کھلتے ہیں؟ بے دینی کی وجہ سے۔ اللہ سے نہ کسی کی دوستی ہے نہ دشمنی، اللہ کو اس دین پیارا ہے۔ جب دین پر ہم چلیں گے تو حالات بدلیں گے، اور دین سے دور ہوں گے تو حالات کے دروازے کھلیں گے۔ ہاں، نماز کے لانے پڑے ہیں، پہلا فرض ہے اسلام میں، چھٹی منا رہے ہم تو مسلمان، نعرے تکبیر، گوشت کھائیں گے۔ نماز گئی، چولہے بھاڑ گئے، پڑھ لیا، جمعہ ہو گیا، مسلمان ہیں ہم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک نماز چھوڑ دو تو اسلام سے خارج ہے۔ حنبلی مسلک یہ ہے، ایک نماز اگر چھوڑ دیا وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا نکاح ختم بیوی سے، اس کا سارا مال سب جائیداد اس کی سب اسلام کے لیے وقف ہے، ختم ہو گیا اس کا معاملہ، اللہ کی زمین پر جینے کا اس کو حق بھی نہیں ہے۔ مرتد، جو آدمی کلمہ چھوڑ دے اس کو مرتد امام احمد کہتے ہیں نماز چھوڑ دو بھی مرتد، جنازے کی نماز بھی نہیں ہوگی، مسلمان قبرستان میں دفن بھی نہیں ہوگا، اتنا سخت فتویٰ ہے ان کا۔ امام شافعی کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک نماز چھوڑ دو اسی گردن مار دو۔ کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا انہوں نے، ایمان بچایا، لیکن کیا کہا، اللہ کی زمین پر اسے جینے کا حق نہیں ہے، اسے گردن مارو، ختم کرو اس کو، یہ وبار جان ہے۔ کیوں؟ ایک بے نمازی کی نحوست پورے محلے پر آتی ہے، ایک بے نمازی کی نحوست کہاں تک آتی؟ پورے محلے پر آتی۔ اب پورے محلے کے اندر 10 بے نمازی ہے، پورے محلے کا ستیہ ناش ہے۔ اب تم کہو کہ اس محلے پر اللہ کی رحمت اترے، قیامت تک نہیں اترنے والی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نحوست سب کو لے ڈوبے گی۔ میں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر کوئی آسمانی مصیبت آئے اور اس میں دیندار بھی ہے بے دین بھی ہے تو دینداروں کو بولے نہیں، جب آئے گی مصیبت تو سب کو لپیٹے میں لے لے گی، وہ آخرت کے اندر مسئلہ ہے کہ دینداروں کو الگ کر دیا جائے گا، لیکن دنیا کے اندر بولے دنیا کے اندر سب کو لپیٹے میں لیں گے، جب حالات کے دروازے کھلیں گے تو سب پر آئیں گے۔ اب محلے میں 10 بے نمازی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، یہ ساری نحوستیں ہمارے اوپر کہاں سے آ رہی ہیں؟ نماز کو کھیل بنا لیا گیا، کوئی تعلق ہی نہیں نماز سے، ہے گنے چنے وہی تبلیغ کی برکت سے، دعوت کی برکت سے کچھ آ گئے، بس کتنے ہیں؟ دال میں نمک کے برابر، دال میں نمک کے برابر ہے ان کی تعداد، بس۔ اب جو ہیں وہ بھی کتنے پاورفل ہیں، جب لے کے حلقے میں تو جب پتہ چلتا، اچھوں کی نماز ابھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اچھوں کی نماز بول رہے ہیں، جو پڑھنے والے ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہر مسجد جمعہ میں فل ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے، لیکن اصل میں سب گول ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسلام کو اپنے مرضی کے مطابق ہم چلائیں گے، جی چاہے گا تو آئیں گے، نہیں جی چاہے گا تو سب چھٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر جب اللہ کا کوڑا برس رہا، بولی صاحب تعویذ دے دو،
مولوی صاحب دعا کرو، امام صاحب دعا کرو. اب کیا ہو گیا؟ اب اللہ کا کوڑا برسا. اب کیا کریں گے؟ اب روئیں گے. اب ہاتھ میں کیا آنے والا؟ کچھ نہیں آنے والا. رو. یہ دعوت تو ہم نے خود دی ہے، ہم نے خود بلایا ہے. کون سا اسلام کا شعبہ ہے جس کے اندر ہم پورے اتر جائیں؟ ایک بھی شعبہ بتا دو. ایمان کا حال یہ ہے، جاؤ کورٹ میں 50 روپے میں ایمان کا سودا ہو رہا ہے، 100 روپے میں ایمان کا سودا ہو رہا ہے. جاؤ دیکھو کتنے جھوٹی گواہی دینے والے ہیں. ایمان دیکھنا ہے، بھائی بھائی کا بٹوارا ہے، وہاں دیکھو ایمان کتنا ہے. تھوڑی سی زمین کے لیے ایمان کا سودا ہو رہا ہے بھائی بھائی سگے بھائی میں. بہنوں کا حصہ دینے کی بات آئی، وہاں دیکھو ایمان کتنا ہے. تو اسلام میں جو پہلا شعبہ ایمان کا ہے اس کا حال دیکھ لو. کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جہاں ایمان سے ٹکراؤ آئے گا. سمجھ میں تو وہی آئے گا نا. ایسے تو سب بولیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن جہاں ٹکراؤ آتا ہے نا ایمان سے، وہاں سمجھ میں آئے گا. بہن کو حصہ دینا ہے، کتنے کھا کے بیٹھے، کتنے کھا کے بیٹھے لے غور کر لو. کتنوں نے بہنوں کا حصہ دیا؟ اچھے اچھوں کی بات کر رہا ہوں میں. 3 بھائی ہیں، 2 بھائی نے کھا کے بیٹھ گئے، چھوٹا بیچارہ مار دیا لات اس کو. ہمارے پاس تو آتے رہتے مقدمے، آئے دن تماشا ہم دیکھتے رہتے. کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ایمان دیکھو اس کا. کورٹ میں جا کے ایمان دیکھو. میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، نہیں نبھا، اور ہمارے دنیا کے اندر تو تماشا بن گیا طلاق کا. کھیل بنا لیا جوانوں نے. طلاق تو ایسا ہے جیسے کوئی کھیل، ذرا سا مزاج کے خلاف کوئی بات ہے، پھٹ سے چین مار دیا. اب اس کے بعد آپ مولوی صاحب راستہ نکالو. اب مولوی صاحب کہاں سے نکالے؟ تو آپ کیا بولتے ہیں؟ بولے اہل حدیث ہو جائیں گے، وہاں 3 کا 1 مانتے. کھیل کرو. طلاق پر تم مذہب بدل جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کتنے ایسے ہیں. آئے دن مسئلے آتے رہتے. ہمارے اخلاق کا حال ابھی دیکھو ہمارے محلے میں کل سے 3 دن سے لڑائی چالو ہے، میٹنگ چالو ہے. جانے بھائی بند ہوئی کہ نہیں؟ بھی 3 دن سے چالو ہے. اور کس کا؟ آپس میں بھائی بھائی کا، کوئی دوسرے کے جھگڑے نہیں ہے. وہ فائٹنگ کھیل رہے ہیں. ارے ان بچوں کو مارو، ان کو. یہ چھوٹے بچوں کو نیچے ہٹاؤ، سب کو نیچے جان دو. اسے دوستوں بزرگوں، اللہ کا دین یہ اللہ کو پیارا ہے. دین والی زندگی اللہ کو چاہیے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ کافی زمانہ گزر گیا، یزید کے بعد کا زمانہ ہے یہ، لیکن دین والے انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے پورے اسلامی مملکت میں، جبکہ آدھی دنیا فتح ہو چکی ہے، آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت تھی، لیکن پورے ملک کے اندر، پورے اسلامی مملکت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. اللہ نے اتنی فراوانی کر دی تھی. جب صحیح انسان تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دن دکھلایا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر گھوم